أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. وقال بعد فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین کرام، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو گھر میں چلنے پھرنے سے لے کر دشمنوں کے سامنے صف آرا ہونے تک کے تمام مسائل کو تفصیلاً بیان کرتا ہے تاکہ کلمہ پڑھنے کے بعد کسی کو خارجی انسٹرکشنز کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اس کو مکمل معلومات اور اطلاعات فراہم کرے تاکہ وہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے کسی دوسرے کی تعلیمات کا محتاج نہ رہے۔ اس وقت جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں، روزانہ اخبارات بھرے پڑے ہیں، سب دنیا اسے دیکھ رہی ہے، ہر عقل والا یہ سمجھتا ہے کون حق پر ہے کون باطل پر ہے۔ جس کا نام کشمیر ہے، یہ مختلف بزرگوں نے مختلف طریقوں سے اس پر گفتگو کی ہے۔ ولی نعمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک اللہ کے ولی ہیں، انہوں نے پیشین گوئیاں نقل کی ہیں۔ اس وقت جو کشمیر میں اتار چڑھاؤ چل رہے ہیں ان پر بھی انہوں نے تبصرہ فرمایا ہے، اور اس کی بنیاد اصولی طور پر ہندوستان نے جو رکھی ہے قواعد کی روشنی میں وہ غلط رکھی ہے۔ وہ نہ صرف اسلامی نقطہ نگاہ سے بلکہ قانون بین الاقوام کی روح سے غلط اس کی ابتدا کی ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ کشمیر کی یہ صورتحال مہاراجہ رنجیت کی موت کے بعد پیدا ہوئی ہے۔ مہاراجہ رنجیت نے جزوی طور پر کچھ عرصہ اپنی زندگی کے آخری حصے میں اس پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن جس وقت آیا اس کی اولاد کا، اس کا بیٹا کھڑک سنگھ اس کی جگہ جانشین ہوا، اس کے باقی بیٹے وزراء ہوئے، 4 بیٹے تھے مہاراجہ رنجیت کے۔ یہ گجرانوالہ کا رہنے والا تھا، جس کا نام گلاب سنگھ تھا، وہ اس کا چچیرا بھائی لگتا تھا، اس لیے اس نے وزیر جنگ قرار دیا تھا کہ میرے جنگی معاملات کو یہ آدمی سیٹل کرے گا۔ جس وقت ان کی حکومت چل رہی تھی اور مہاراجہ رنجیت 1839 میں مر گیا تھا، اور جدھر وہ مہاراجہ رنجیت مرا تو دوسری طرف سے مرزا قادیانی نکل آئے۔ اسی سال میں جو مہاراجہ رنجیت کی موت کا سال ہے وہی مرزا جی کے پیدا ہونے کا سال ہے۔ معلوم ہے 2 طرح کی نحوست اس سال کو ہے، ایک مہاراجہ رنجیت کی اور دوسرا مرزا قادیانی کی۔ اس زمانے میں وائسرائے جو مقرر ہوا وہ ڈلہوزی تھا۔ یہ اسکاٹ لینڈ کے نوابوں میں سے ایک نوجوان نواب تھا، بڑا جذباتی اور بڑا تندخو آدمی تھا۔ یہ کسی بات کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ جس طرح ایک مدبر سیاسی آدمی کو سنجیدگی سے سوچنا چاہیے، نفع اور خسارے پر غور کرنا چاہیے، انسانی حقوق اور انسانی حدود کا لحاظ کرنا چاہیے، یہ اس کے شعور سے بالا تر بات تھی۔ اس نے لاہور کے قریب ایک بستی ہے پتوں کی کے مقام پر ان کی باہمی جنگ ہوئی۔ یہ 1848 کی بات ہے۔ تو اس میں جو دیکھا گلاب سنگھ نے کہ ہماری پوزیشن گرتی جا رہی ہے، اس نے ایک سودا بازی کی۔
اس نے ڈلہوزی سے کہا کہ آپ مجھے اگر کشمیر لکھ کے دے دیں تو میں تمام مہاراجہ رنجیت کی آرمی کیپچر کرا دوں گا اور لاہور پر آپ کا قبضہ کرا دوں گا. یعنی مہاراجہ رنجیت کا چچیرا ہو کے، وزیر جنگ ہو کر کے، سکھ شاہی کا ایک بڑا مختار اور بڑا با اختیار آدمی ہو کر اس نے اپنے ملک اور قوم کے ساتھ غداری کی سوچی. اس وقت اس نے کہا کہ ایک تو 50,000 پاؤنڈ مجھے ہرجانہ جنگ دیں، اور دوسرا اس نے چلتے چور کی لنگوٹی کے طور پر اس کو کہا آپ مجھے بتائیں کشمیر کے بارے میں کیا دیں گے مجھے. اس نے کہا میں تمہیں 10 ملین پاؤنڈ دوں گا. اب جب اس کا مجموعی رقبہ جو ہے وہ 10 ملین اور 80,000 سے زیادہ ہے، کیونکہ وہ گلگت جو ہے وہ اس سے باہر ہے، تبت باہر ہے، گلگت، چلاس اور جو ہنزا ہے، سکردو ہے، اپولو ہے، یہ تمام علاقے جو آ کر کے لگتے ہیں مظفر آباد کی اس تحصیل سے جو کبھی مظفر آباد کی تحصیل تھی، جس کو درابہ کرنا کہتے تھے. کرنا بڑی خوبصورت جگہ ہے، یہ تحصیل تھی کبھی مظفر آباد کی، اور ٹیٹوال بھی مظفر آباد کی تحصیل تھی. اب جس وقت وہ ہاتھ سے چلا گیا کشمیر، اس وقت مسلمانوں نے ٹیٹوار کے بدلے میں کنڈل شہی تحصیل بنائی، اور چونکہ جو کرنا ہے یہ پہلے سے ہی ادھر سی، جو دراوے کرنا والا دریا ہے یہ اوپر ان علاقوں سے نکلتا ہے جو ہنزا وغیرہ سے شروع ہوتے ہیں، تو اس نے پہلے ہی ملک کو تقسیم کیا ہوا تھا، تو تحصیل ادھر چلی گئی، اس لیے اس کو اٹیچ کر دیا گیا، وہ کپواڑہ کی تحصیل بن گئی. لیکن اصولی طور پر یہ ہائی ٹریزن ہے. ہائی ٹریزن کے بارے میں قانون بین الاقوام یہ ہے کہ بڑے انتہا درجے کی غداری، ہائی ٹریزن کے معنی انتہا درجے کی غداری، یعنی اپنا ملک جس کے روٹی کھائی ہوئی ہے، جس کی وردی پہنی ہوئی ہے، جس ملک کے اندر اس کے اپنے گھر آباد ہے، جس سے پورا اس نے استفادہ کیا ہے، آج تک تنخواہ لیتا چلا آیا ہے، اس ملک کو اس نے بیچا اور دشمن سے اس نے استفادہ کیا. قانون بین الاقوام میں اس کا نام ہوگا ہائی ٹریزن. ہائی ٹریزن کے ذریعے سے یہ بچہ جو سامنے بیٹھا ہوا یہ لوئر ہے، اس کو بھی پتہ ہے، باقی کافی سارے ساتھی ہمارے جو قانون دان ہیں وہ ابھی کچھ آئے ہیں، کچھ باقی آنے والے ہیں. ہائی ٹریزن کے ذریعے سے اگر کوئی جائیداد حاصل کی جائے، قانونی طور پر وہ اس کا مالک نہیں بنتا. اس لیے ہری سنگھ جو اس کا بیٹا تھا گلاب سنگھ کا، یہ دونوں باپ بیٹا مالک نہیں بن سکے. ایک بوڑھے سے عالم دین ہوتے تھے، بڑے صاف ستھرے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، چھوٹی سی باڈی تھی، جس جگہ بھی ہمارے جلسے ہوتے تھے آتے تھے، شور مچاتے تھے، کہتے بے نامہ کشمیر، بے نامہ کشمیر. ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی یہ کیا کہہ رہے ہیں. اب جس وقت اس کا بین الاقوامی طور پر مطالعہ کیا تو معلوم ہوتا ہے یہ ڈلہوزی کے درمیان اور گلاب سنگھ کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا، اس نے ان سے پیسے لیے، یہ اس کے اپنی ملکیت ہی نہیں تھی، بیچی کیسے اس نے؟ بیچنے کا حق تو اس چیز کے بارے میں ہوتا ہے جو اس کی اپنی ہو. ابھی انگریز کا وہاں قبضہ ہی نہیں پہنچا تو انگریز نے اس کو بیچا کیسے؟ اس میں سستے داموں ملتی تھی. اتنا بڑا رقبہ آج اتنا 1 میل کا فاصلہ اگر آپ بیچیں تو اس سے 10 گنا زیادہ پیسے ملتے ہیں. ایسے قیمتی خطے کو اتنے تھوڑے پیسوں پر اس نے خریدا اور اس نے بیچا. اب جس وقت اس کا وہ مالک بن بیٹھا، اصولی طور پر مسلمانوں کو اس وقت زوال ہو چکا تھا. مسلمان اس مطالبے سے محروم ہو گئے کہ یہ کشمیر تمہارا نہیں ہے. کشمیر کی اکثریتی برادری جو ہے شروع سے ہی یہ مسلمانوں کی برادری ہے. صرف ایک جموں اور سانبا، یہ 2 شہر ہیں. سانبا تحصیل ہے جموں کی جو سیالکوٹ کی طرف لگتی ہے. لاہور شاہی خاندان کے لوگ مغلیہ کے یہ سیالکوٹ کے راستے سے آیا کرتے تھے، اس سانبے سے گزر کر جموں میں داخل ہوتے تھے.
آگے ریاسی کے راستے سے چل کر کے یہ پھر داخل ہوتے تھے اننت ناگ میں، اننت ناگ جا کر کے ان کو ملاتا تھا سری نگر کے ساتھ۔ تو یہ راستہ تھا پرانا۔ اس راستے میں جو سانبا ہے اور جموں ہے، اس میں صرف ہندوؤں کی اکثریت ہے۔ اس سے آگے اودم پورہ ایک بہت بڑا قصبہ ہے، اس میں مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ ڈوڈا مسلمانوں کی اکثریت ہے، اور لکھودا مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ جو آگے کشتواڑ پدراڑ ہے، مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ اور اس سے آگے اننت ناگ ہے۔ اننت ناگ ادھر جموں سے شروع ہو کر کے جا کر ختم ہوتا ہے سری نگر پر۔ یہ سارے کا سارا علاقہ مکمل مسلمان ہے، اور اس کی 2 تحصیلیں بنتی تھی جموں کی۔ ایک کا نام ہے ریاسی۔ یہ ریاسی ادھر سے شروع ہو کر جموں کی طرف سے جو کہ شوپیوں پہ ختم ہوتی ہے۔ شوپیاں جو روزانہ اخبارات میں آ رہا ہے، یہ شوپیاں جو ہے یہ بیڈگام اور بیگام کے درمیان ہے، اور یہ ملتا ہے سری نگر کے ساتھ بارڈر تینوں کا، بیڈگام کا بھی، شوپیاں کا بھی، اور ادھر پلوامہ کا بھی۔ اس سارے علاقے میں مسلمانوں کی اتنی اکثریت ہے کہ گویا ہندوؤں کی کوئی اکثریت وہاں کوئی میجارٹی بنتی ہی نہیں ہے۔ اس سے آگے اس طرف پونچھ کی طرف آئیں تو یہ علاقہ تھا اس کا راجوری کا۔ راجوری خاصی بڑی تحصیل تھی۔ جموں کی آبادی کا زیادہ دار و مدار راجوری پر تھا۔ راجوری ادھر جموں سے شروع ہو کر ادھر آ کے پونچھ پہ ختم ہوتی تھی۔ پونچھ بذات خود ایک جگہ ہے جس کو آپ پونچھ کے نام سے، ریاست کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کی اپنی کوئی تحصیل نہیں ہے، اس کا نام ہے تحصیل مینڈل۔ مینڈل کے نام سے خدا کی زمین پر کوئی بستی نہیں ہے، کوئی شہر نہیں ہے۔ یہ کھوئی رٹا کا علاقہ جو ہے یہ اس کی بغل میں ہے۔ اس سارے علاقے میں مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ پونچھ میں مسلمانوں کی اکثریت نہیں بلکہ صرف مسلمان ہی آباد ہے۔ اس سے آگے سوپر لگتا ہے، سوپر میں مسلمانوں کی 87% سے زیادہ اکثریت ہے۔ تو اس نقطۂ نگاہ سے مسلمانوں کا یہ ملک تھا۔ اور سری نگر جو ہے یہ موسم گرما کا دارالخلافہ ہے، موسم سرما کا دارالخلافہ جموں ہے۔ اور جموں اور سانبے میں یہ 2 شہر ہیں جن میں ہندوؤں کی اکثریت ہے۔ پورے مقبوضہ کشمیر میں کسی شہر میں بھی ہندوؤں کی مساوات بھی نہیں ہے، اکثریت تو بجائے خود ہے۔ تو اس سے سری نگر سے آگے پلوامہ ہے، پلوامہ سے آگے ترال ہے، ترال سے آگے بانڈی پورہ ہے۔ یہ بانڈی پورہ جو ہے یہ جدا کرتا ہے کشمیر اور کوہمالیہ کو۔ یہ ساری آبادی وہاں کے دامن تک، کوہمالیہ کے دامن تک، یہاں گجروں کی بڑی آبادی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھی اور آزاد کشمیر میں بھی پہلی بڑی اکثریت گجروں کی ہے اور سارے مسلمان ہیں۔ دوسری بڑی اکثریت جو ہے مقبوضہ میں بھی آزاد میں بھی سیدوں کی ہے۔ اب سید ظاہر سید تو ہندو نہیں ہو سکتے نا، وہ تو مسلمان ہی ہو سکتے ہیں۔ یہ 2 بڑی اکثریتیں اس جگہ موجود ہیں۔ آج کل ہندو اس کوشش میں ہے کہ وہاں آبادیاں مسلمانوں کو قتل کیا جائے، ان کی قیادت کو ڈسیبل کیا جائے، اور وہاں ان کے مقابلے میں ہندو آباد کیا جائے۔ لیکن اس میں 35A جو سیکشن ہے ہندوستان کے قانون کانسٹیٹیوشن میں، اس کے اندر ہے کہ وہاں کوئی باہر کا آدمی 1 انچ بھی زمین نہیں خرید سکتا، نہ مالک بن سکتا ہے۔ کشمیری اگر پنجاب میں خریدیں، پاکستان میں خریدیں، سندھ میں خریدیں، بلوچستان میں خریدیں، مالک ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی آدمی پاکستان کا 1 مرلہ زمین خریدنا چاہے کشمیر کا، وہ نہیں خریدا جا سکتا۔ اور آج اس سے ان کو تحفظ مل رہا ہے، کیونکہ ہندوؤں کی یہ کوشش ہے کہ مسلمانوں کی قیادت کو ختم کیا جائے اور ہندو اللہ کے آباد کیے جائے۔ ہندو کے نام سے آبادی تو وہاں ممکن نہیں ہو سکی، لیکن انہوں نے کئی ہزار مربع میل انہوں نے فوجیوں کو الاٹ کیا ہے، جس کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ یہاں فوجی آباد ہو۔ قانون بین الاقوام کے تحت جب گلاب سنگھ اس کا مالک ہی نہیں تھا، اس کا اختیار کسی دوسرے کو کیوں دیتا ہے؟
اس نے ادھر یہ چھوڑا کہ میں ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. یار تم اکیلے رہنا چاہتے ہو نا, سارا ملک تو نہیں رہنا چاہتا. وہ کہتا ہے میں اس ملک کا مالک ہوں. نہیں, تم مالک نہیں ہو, تم نے غداری سے یہ ملک حاصل کیا ہے. ہائی ٹریزن کے ذریعے سے جو ملک یا صوبہ یا علاقہ حاصل کیا جائے, قانون بین الاقوام کی نظروں میں وہ مالک بنتا ہی نہیں ہے. تم قانون بین الاقوام کے تحت مالک ہی نہیں بنے. مالک نہیں بنتے تو پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ میں مالک ہوں اس کا؟ اگر اس کو تم عذر سمجھتے ہو تو ریاست جوناگڑھ جو تھی وہ کس کی تھی؟ مسلمانوں کی تھی, اور مسلمان اس کے مالک سمجھے جاتے. انہوں نے دھوکہ کر کے نہیں لی تھی, ان کے باپ دادے اس ملک کے حکمران چلے آ رہے تھے, تو ریاست جوناگڑھ ان کی تھی. انہوں نے کہا ہم پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. جس عذر کی بنیاد پر تم نے کشمیر کو اپنے ساتھ ملا لیا, اس عذر کی بنیاد پر ریاست جوناگڑھ کو آپ نے ان کے ساتھ کیوں نہیں ملنے دیا؟ مسلمانوں کے ساتھ مل کر بیٹھنے کی انہیں اجازت نہیں دی. پھر نظام حیدرآباد دکن, یہ مسلمانوں کی اسٹیٹ تھی, اور وہ کافی بڑی اسٹیٹ ہے, جو سب سے بڑی اسٹیٹ ہے نا ہندوستان میں, اور میں سب سے بڑی اسٹیٹ جو ہے نظام حیدرآباد دکن ہے. ان کی انڈیپینڈنٹ جورسڈکشن تھی, وہ ان کا ملک الگ سمجھا جاتا تھا. لیکن جب ہندوستان نے آزادی حاصل کی تو ان کو کہا ہمارے ساتھ ہو. ان کا ہم پاکستان کے ساتھ رہیں گے, ہم مسلمان ہیں. انہوں نے کہا نہیں, تم دیکھو تمہارے ملک میں ہندو کتنے ہیں. وہاں کے ہندوؤں کی آواز پر تم نے نظام حیدرآباد دکن کو مسلمانوں سے توڑ کے ہندوستان میں شامل کیا. ریاست جوناگڑھ میں چند ایک ہندوؤں کی آواز پر تم نے مسلمانوں کے اختیارات کو ڈسکوالیفائی کیا. اب ہم اسی قانون کے ماتحت تم سے پوچھتے ہیں کہ کشمیریوں کو یہ حق کیوں نہیں دیتے ہو؟ قانون کہتا ہے یہ حق. آج اگر بین الاقوامی عدالت میں اچھے لوئر اس کیس کو لڑیں تو آج مسلمان قانون کی نظروں میں بھی جیتتے ہیں. وہ مسلمانوں کا ملک ہے. اور اس وقت جو اس نے نریندر مودی نے شرارت کی ہے, محض اپنے الیکشن کے لیے کی ہے. قرآن نے کہا قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم, تم ان کے ساتھ لڑ سکتے ہو. یہ قانون اباحت ہے. فعل امر جو ہے نا, امر اباحت کے لیے بھی آتا ہے. جہاں ممانعت کے لیے آئے اس کو ختم کیا جائے تو وہ امر وجوب کے لیے نہیں ہوتا, وہ کمپلشن نہیں ہوتی, وہ کمپلسری نہیں ہوتا, وہ آپشنل ہوتا ہے. یعنی پہلے لوگوں سے لڑنا منع کیا ہوا تھا اسلام نے, اس لیے کہ مسلمان تھوڑی تعداد میں تھے اور مسلمان اکثر و بیشتر آزاد کردہ غلام تھے, اور ان کا سربراہ جو تھا پیدائشی یتیم تھا. اس لیے اس کے لیے مسلط یہ نہ تھی کہ وہ غلاموں کو کہے اٹھ کے آقاؤں کو مارو, ان کے پاس وسائل ہی نہیں تھے, اس لیے وہ منع کیا ہوا تھا. بعد میں جب اس کی اجازت ہوئی وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم, تم ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں. یہ امر عباد کے لیے, اب تمہارے لیے مباح ہے, تم لڑ سکتے ہو, تمہیں لڑنے کا حق ہے. اس کے بعد آئندہ تمام معاملات میں فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ, جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اتنی زیادتی اس سے کر سکتے ہو جتنی اس نے زیادتی کی ہے. اس نے اگر اگلے دن بم داغے تھے سرزمین بالا کوٹ میں, اور دعویٰ کیا تھا وہاں حافظ سعید کے باغی پلتے ہیں, ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے, اور وہ سرکش قوم ہے, ان کو اس نے وہاں سے نشانہ بنایا اور یہ ظاہر کیا میں نے ان کو اتنے کو مارا ہے. تو اب ادھر مبصرین غیر ملکی طور پر بھی آئے, انہوں نے دیکھا وہ چٹیل میدان ہے, جو آدمی ضلع زارے کا رہنے والا ہے, جو مانسیرا اس سے 15 میل کی دوری پر علاقہ ہے, اس کا کہتے ہیں ناران کا علاقہ. ناران کا علاقہ اسی میں بالا کوٹ ہے. بالا کوٹ مجھے جانے کا اتفاق ہوا ہے کیونکہ ہمارے بزرگ سخی حیات المیر زندہ پیر کی وہاں بیٹھک ہے. جب زلزلے میں ان کے آبادی تباہ ہوئی تھی تو میں نے 10 لاکھ روپیہ ان کو بھی دیا تھا, وہاں گیا تھا. وہ جگہ میری دیکھی ہوئی ہے, اس تھیلی کی طرح ہے. وہاں اس نے بم گرائے ہیں, بین الاقوامی مبصرین کو بلا کے دکھایا کہ بتاؤ کہاں یہاں آبادی کے نشانات ہیں. وہ جو بندے انہوں نے مارے ہیں ان کے نشانات کہاں ملتے ہیں.
یہ محض اس نے آئندہ الیکشن میں کامیابی کے لیے لوگوں کے جذبات کو بھڑکایا ہے، اور مسلمانوں نے، پاکستان کے دانشوروں نے، سیاسی لوگوں نے اس جگہ بڑی ایمانداری اور اخلاص کا ثبوت پیش کیا ہے، جو انہوں نے کہا ہم آپس میں سیاسی اختلافات کچھ بھی رکھتے ہیں لیکن ملک کی دفاع میں ہم ایک جان ہیں، ہم سارے آرمی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پورے دنیا میں جتنے مسلمان ہیں ان کا ایک ایک فرد جو ہے پاکستان آرمی کی داد بھی دیتا ہے۔ آپ کو شاید یہ بات یاد ہو کہ نہ ہو، سن 14 کی لڑائی میں یہ بات انگریز نے بتائی تھی، دنیا بھر کی تاریخ میں ایسی بہادر قوم جو پنجاب کے مسلمان ہیں، ان جیسی بہادر قوم ہم نے نہ کبھی پڑھی، نہ کبھی دیکھی، نہ کبھی سنی، جنہوں نے اس کامیابی کے ساتھ جنگ لڑی ہے۔ 8 دن کے فاقے، جنگل کے جانور کاٹ کاٹ کے انہوں نے کھائے مگر ہتھیار نہیں ڈالے۔ تو انہوں نے اس کے مطلب بتایا یہ بہادر قوم ہے، لڑنے والی، کٹنے والی، مرنے والی مگر ہتھیار نہ ڈالنے والی قوم ہے۔ تو اس قوم کے لیے بالکل آسان تھا، انہوں نے پہلے حملہ کیا تھا، حملے کے جواب میں حملہ کر جاتے ان کے لیے مباح ہوتا، لیکن انہوں نے تھوڑے تحمل سے کام لیا کہ آج عالمی برادری کے سامنے ہم یہ ثابت کر دیں کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے، لڑنا جانتے ہیں، لڑنے کی قوت ہم میں ہے۔ ایٹمی طاقت و مقابلہ ان کے ہماری زیادہ زور والی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ دنیا کو تباہ و برباد کیا جائے۔ آج پوری دنیا میں جہاں جہاں جنگیں ہوئی ہیں، وہ ہیروشیما اور ناگاساکی، کئی ہزار میل مربع میل زمین ویسے پڑی ہے، کوئی درخت نہیں اگ سکا، کوئی پرندہ نہیں بیٹھ سکا، کوئی سبزہ نہیں اگ سکا۔ جس جگہ ایٹمی طاقت کو استعمال کیا جاتا ہے وہاں کئی ہزار برس تک انسانی زیست جا ممکن نہیں رہتی، بندہ جی نہیں سکتا، زہریلے فیومز اڑتے ہیں، جانور مر جاتے ہیں، پرندے مرے، جنگل کے جانور مرے، درندے مرے، آدمی وہاں آباد نہیں ہو سکا۔ تو مودی کو صرف الیکشن کے غرض سے اس نے یہ جنگ چھیڑی تاکہ ہندوستان کے لوگ میری مدد کریں کہ میں پاکستان کا دشمن ہوں۔ پاکستان کی دشمنی کو اس نے ایک کوالٹی بنا دیا، لیکن پوچھو تو صحیح ہندوستان والوں سے، ہندوستان میں جو مسلمانوں کی تعداد ہے وہ پاکستان کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے، وہ سارے کے سارے پاکستان کے حامی ہیں، ان میں سے سکھوں اور ہندوؤں کا حامی کوئی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 2/3 غیر مسلم ہیں تو 1/3 جس سے زیادہ مسلمان ہیں، تو 1/3 میجارٹی جس ملک میں کہ کسی مسئلے کی حامی نہ ہو، کیا جمہوری ملکوں میں ایسا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اگر جمہوری ملکوں میں 1/3 کوٹا کسی اسمبلی میں خلاف ہو جائے تو قانون پاس نہیں ہو سکتا، تو بتائیے اس ملک میں جنگ کیسے چھیڑی جا سکتی ہے جہاں 1/3 میجارٹی ڈائریکٹ پرنسپلز کے ماتحت اور پرنسپل آف پالیسی کے تحت مخالفت کرے، وہاں 1/3 کی مخالفت قانون کو روک سکتی ہے، تو تم نے کس قاعدے کے مطابق، باوجود ہے کہ مسلمان 1/3 سے زیادہ ہیں اور ہے بھی ڈائریکٹ پرنسپل کے تحت ان کا اختلاف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ڈائریکٹ پرنسپلز یہ ہے جو ملک امن چاہتا ہے اسے جنگ مت کرو، یہ ڈائریکٹ پرنسپلز ہیں ہر پوری دنیا کے کانسٹیٹیوشن کے۔ جو ملک امن چاہتا ہے اس سے لڑائی مت کرو، کمزور نہیں ہے، ایسا نہیں کہ تمہارے پاس ایٹمی طاقت ہے ان کے پاس ایٹمی طاقت نہیں، ایٹمی طاقت تمہارے مقابلے میں زیادہ دور تک اور زیادہ زوردار اثر کرنے والی پاکستان کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان اس کا حامی نہیں ہے کہ کسی ملک سے بھی لڑائی کی جائے، کیونکہ آج تک جتنی لڑائیاں ہوئی ہیں اس میں اس کو کریڈٹ کس کو ملا ہے؟ سن 14 کی جنگ میں تباہی کے سوا حاصل کیا ہوا ہے؟ ایک دن کے لیے جنگ شروع ہوئی تھی، 6 سال تک لگاتار رہی۔ 40-44 والی جنگ میں لوگ سمجھتے تھے، ہٹلر یہ سمجھتا تھا میں مار کے گنوا دوں گا رشیا کو، اور چرچل اس کے ساتھ ہو گیا، یہ سب کچھ کر گزرے، چرچل مقابلے میں رہا اس کے ساتھ۔ جاپان نے جو ہے ہٹلر کا ساتھ دیا، ختم کرنا چاہتے تھے رشیا کو، رشیا بھی سلامت رہا۔ امریکہ نے اس وجہ میں جتنا آگے ہاتھ بڑھایا، جرمن نے اتنا خسارے میں چلا گیا۔
وہ 100 سال کے قریب جو دیوار بیچ میں رہی ہے وہ کیوں رہی ہے؟ یہ جنگ کا کریڈٹ ہے. جو قوم لڑی ہے اس کا ملک 2 ٹکڑے ہو گیا ہے. تو 40-44 والی جنگ میں بھی کس کو فائدہ پہنچا ہے؟ آج تک پوری دنیا میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں دونوں قومیں تباہ ہوتی رہی ہیں، لیکن زیادہ تباہ وہ ہوتے رہے جو جارحیت کرتے رہے. اسلام نے ایک مرتبہ بھی ان پر حملہ کیا کہ ہم تمہیں مارنے کے لیے آئے ہیں مکہ شریف میں؟ یہ کفار مکہ حملہ کر کے گئے مدینہ طیبہ پر. اب 970 آدمی گیا ہے جو ہر طرح کے کیل کانٹے سے لیس ہے، اور 313 مسلمان ادھر سے آئے. 313 کا کیا مقابلہ ہے 970 کے ساتھ؟ اور بندے بھی وہ ہیں جن کو کھانا نہیں ملا ہوا، لنگر ان کے پاس نہیں ہے، ہتھیار ان کے پاس نہیں ہے، گھوڑے ان کے پاس نہیں ہے، جنگی اسلحہ ان کے پاس نہیں ہے، خالی ہاتھ ہیں. اور وہ لڑے. نقصان کس کو رہا؟ جارحیت کرنے والے کو. اب بندے کس کے زیادہ مارے گئے؟ کفار مکہ کے زیادہ مارے گئے. انہوں نے اس کا بدلہ لینا چاہا، احد میں گئے، لیکن جب 70 آدمی مسلمانوں کے شہید کر دیے گئے، جتنے بھاگے ہوئے صحابہ تھے واپس ہوئے، سرکار نے ان کو بھیجا کہ ان کا پیچھا کرو. اگر وہ بزدلی سے بھاگے ہوتے اب پیچھا کبھی نہ کرتے، لیکن جب پیچھا کیا، حمراء الاسد کے مقام پر کفار مکہ تیاری کر رہے تھے کہ دوبارہ حملہ کرو، یہ وقت ہے ان کے خاتمے کا. اگر وہ ختم کر لیا تو پھر ہم جیت میں رہ گئے، نہیں تو یہ پھر ابھریں گے. ادھر میں کیا دیکھا کہ مسلمان ہاتھوں میں تلواریں لیے ہوئے زخموں سے خون بہ رہا پیچھا کر رہے ہیں. اس نے کہا یہ قوم مٹنے کے لیے نہیں آئی ہے، یہ مٹانے کے لیے آئی ہے. وہاں سے بھاگے. اور اس کے بعد سرکار آئندہ تم ان سے لڑا کرو گے، تم سے یہ لڑنے نہیں آئیں گے. حالانکہ 70 بندے مسلمانوں کے مارے گئے، مگر کس کو نقصان ہوا؟ جارحیت کرنے والا. آئندہ ان میں ہمت نہ رہی. احزاب کی جنگ میں وہ آئے تو صحیح، اور مسلمان ٹوتھ اینڈ نیل کی بنیاد پر لڑے، مگر سرکار نے فرمایا یہ ان کا آخری حملہ تھا، اس کے بعد حملے کی قوت ان میں نہیں ہے. جو لوگ جارحیت کرتے وہ ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں. ابھی اس کو مودی کو یہ پتہ نہیں چلا کہ میں اپنے قوم کی شرک کو کاٹ رہا ہوں اور میں ان کو کمزور کر رہا ہوں. یہ فارمولہ جیتنے کا نہیں، یہ فارمولہ ہارنے کا ہے. لیکن ان میں جو سیاسی مبصرین ہیں، مثلا مفتی محبوبہ ہے یا عمر عبداللہ ہے، یہ آج دھڑا دھڑ ان کے خلاف بیان دے رہے ہیں. لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں یہ نیشنل کانگریس کی بنیاد پر مخالفت کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کیا رہے ہیں، کہتے کیا ہے. جو بات کہتے ہیں وہ 17 نے صحیح ہے. اگر مودی اس وقت باز نہیں آئے گا تو منہ کی کھائے گا، اور انشاءاللہ کشمیر بھی آزاد ہوگا اور اللہ کو منظور خالصتان بھی آزاد ہوگا. جب یہ آزاد ہوں گے تو باقی اسٹیٹیں میں سے جاتی رہیں گی. ان اسٹیٹوں کو کبھی جلال الدین اکبر نے بہت اچھی طرح سے آزمایا ہے. کہتے ہیں مجھے اس وقت ہوش آئی جب ریاست کیکران پر حملہ کیا. رانی درگاہ تھی، بڑی مشہور خوبصورت اور بہادر عورت گزری ہے. وہ ہندو اسٹیٹ تھی. نے کہا اور لوگوں کے ساتھ بھی میں نے جنگیں کی، مگر ہوش مجھے اس وقت آئی جب ریاست کیکران پر میں نے حملہ کیا. پہلے ہیمو بکال سے اس نے تازہ جنگ لڑی تھی. وہ بنگلہ دیش کا ایک کنجڑا تھا، سبزی فروش. اس نے چند علاقے مار پیٹ کے اپنی حکومت بنا لی تھی. پھر جلال اکبر جیسے کم عمر آدمی کے ساتھ لڑنا اسے آسان نظر آیا، اس کے ساتھ لڑا. اتنے بڑی دھماکے سے وہ جنگ لڑی اور کامیاب ہو گیا. اس کو جنون آ گیا یہ جتنی اسٹیٹیں ہیں سب کو ختم کیا جائے. کہتا رانی درگاوتی سے جب میرا پالا پڑا 3 مہینے تک لگاتار جنگ رہی. اس نے لوہے کے چنے مجھ سے چبوائے. خامد اس کا مر گیا ہوا تھا، ہندو تھا مگر دلیر اور بہادر آدمی تھا. یہ اس کی بیگم تھی رانی درگاوتی. کہتا ہے جب آخر وہ ہار گئی تو میں نے اس کو تنہائی میں ملاقات کی دعوت دی، جیسا کہ حکمرانوں کی عادت ہے کہ جو جیت جاتے ہیں تو ان کی عورتوں کو استعمال کرتے ہیں. جلال الدین اکبر بے دین آدمی تھا، اس کو انصاف اور دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. اس نے چاہا کہ اس کی بیوی کو استعمال کرے. اس نے کہا 3 مہینے ہوئے لڑتے لڑتے، ایک مرتبہ منہ بھی نہیں دھویا
پسینہ پسینہ ہوں، کپڑے پسینہ پسینہ ہیں، میرا بدن گندا ہے، مجھے اپنے آپ کو صاف کر لینے دو، پھر تمہارے ساتھ ملاقات کرتی ہوں۔ کہتا ہے کہ وہ نہانے کے لیے غسل خانے میں گئی اور اس نے 1.5 سیر کافور تولا ہوا لے کے کھا لیا، اندر ہی تڑپ کے مر گئی۔ کہتے جب اس کی لاش دیکھی مجھے غیرت کا بھی احساس ہوا کہ دنیا کی کسی قوم کی غیرت کو بھی کچلنا نہیں چاہیے۔ یہ ایک ہندو کی عورت ہے، مگر ہندو بھی اپنا ایک مزاج رکھتے ہیں، ان کو انسان سمجھنا چاہیے، ان کی غیرت کو کچلنا نہیں چاہیے۔ میں نے کیا حاصل کیا؟ 3 مہینے اتنے بندے مروائے ہیں اور ایک عورت نے مجھے مار مار کے الو کا پٹھا بنا دیا ہے، مجھے ملا کیا ہے؟ اب اس عورت نے اپنی جان پر کھیل کے اپنی عزت بچا لی، اپنے خامد کی عزت بچا لی، لیکن اپنی عصمت کو مجھ پر پیش نہیں کیا۔ اسی طرح مودی کو بھی اس وقت ہوش آئے گی جس وقت کہ رانی درگاوتی کی طرح اسے حالات پیش آئیں گے اور یہ سمجھے گا میں غلطی پر ہوں۔ اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ سچے دین پر کرے۔ پاکستان کی فوج نے بڑی جوانمردی کا ثبوت پیش کیا ہے اور سیاسی دانشوروں نے اس جگہ ایکا کر کے اتحاد کر کے بڑی اعلیٰ دانشوری کا ثبوت پیش کیا ہے۔ خدا تعالی ہمارے ملک کو دلی طور پر اتفاق نصیب فرمائے۔ جتنے ان کے جھگڑے آج اتفاق کیا ہے تو اس کا کوئی مفید نتیجہ نکلا نا۔ معلومات جھگڑوں کا نتیجہ زوال ہے اور اتفاق کا نتیجہ کمال ہے۔ اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ سچے دین پر کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسول خیر خلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ کے سامنے سید مظہر حسین شاہ صاحب گیلانی کوئی ضروری اعلانات کرتے ہیں، سماعت فرمائیے۔